अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के 90 रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम तुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इसमें देखिए यहाँ पर हमने दाल में खलखला किया, पढ़ा इसको वलक़द, द आवाज़ का ये हमारा लौटना दाल साकिन पर, ये हमारा खलखला करना कहलाता है। इसी तरह हमने इब्लीस के बा पर खलखला किया, ब का ये आवाज़ का बा साकिन पर आवाज़ का लौटना, ये हमारा खलखला कहलाता है। ये दोनों ही हुरूफ हमारे हुरूफ खलखला में से हैं। जब क़ाफ़ तो अबा जीम दाल इन 5 हुरूफों में से किसी भी हुरूफ पर जज़म सकून हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इस टक्कर खाकर अलग होने को हम आवाज़ का लौटना कहते हैं और इस क़ायदे को हम क़लक़ले का क़ायदा कहते हैं। इसलिए हमने हमारी आवाज़ यहाँ लौटी और हमने यहाँ क़लक़ला किया है। मीम पर क्योंकि तशदीद थी तो हमने गुन्ना किया, मीम पर क्योंकि तशदीद थी यहाँ पर भी तो हमने गुन्ना किया। वहीं यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है और इस हुरूफ़ मद्दा के बाद भी हमज़ा दूसरे कलमे में है। तो जब हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज नेक्स्ट अल्फाज में हो तो वो मद मुनफ़स्सिल कहलाता है। पढ़ने की मक़दार इसको ये कि 2.5 अलिफ़ की मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं। लम यकुम मिनस साजिदीन क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। इसको देखिए यहाँ पर हमारी वक्फ़ की अलामत है गोल, हमारा इस आयत का नाम होता है गोल। यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि गोल टू गोल ही आप वक्फ़ करें, लेकिन अगर आपका सांस टूटता है तो जीम भी एक ऐसी अलामत है जहाँ पर वक्फ़ करने की इजाज़त है, तो अभी एक ऐसी अलामत है जहाँ पर आप वक्फ़ कर सकते हैं। तो अब इनके क़ायदों को देखिए कि यहाँ पर मिन नारियों, नारियों पर मैंने एक ठहराव किया है, पढ़ा है मिन नारियों। इस नून पर क्योंकि तशदीद थी तो यहाँ गुन्ना किया और यहाँ पर रा वाव दो ज़िर रियों तनवीन के बाद जब या वाव मीम नून में से कोई हुरूफ आए तो वो हमारा यौमन का क़ायदा या इदगाम नाक़िस का क़ायदा कहलाता है। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये है कि इस जॉइंट पर यानी कि रिम पर हम गुन्ना भी करेंगे और इख्फ़ा भी करेंगे। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना किया। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ हुरूफ़ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या हुरूफ़ मद्दा। और हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीक़ा क्या है कि हम इसको 1 अलिफ़ की मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वही काम हमने यहाँ किया, या साकिन से पहले ज़ेर था, या हुरूफ़ मद्दा 1 अलिफ़ की मक़दार के बराबर हमने इसको खींच कर पढ़ा है। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, आइन को बिल्कुल वाज़े बिल्कुल क्लियर ज़ाहिर करना है। युबअसून आइन को हलक़ से हमें ज़ाहिर करना है कि इसकी आवाज़ हलक़ से आनी चाहिए। या वाव ज़बर यऊ, वाव हुरूफ़ लीन कहलाएगा क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर है। हुरूफ़ लीन को पढ़ने का तरीक़ा यह है कि इसको नरम आवाज़ के साथ हम जल्दी अदा करते हैं। वहीं हमने इस नून साकिन पर इख्फ़ा किया है क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ो आ रहा है। क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन, इस नून साकिन के बाद भी हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ो था, इसमें भी हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ुआ आ रहा है नून साकिन के बाद। तो हमने जो क़ायदा यहाँ नून साकिन पर जारी किया इख्फ़ा का, वही यहाँ पर भी जारी किया। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। सीन को सीटी के साथ साफ ज़ाहिर करना है। मुस्तक़ीम, या साकिन से पहले हमारा ज़बर हो तो या हुरूफ़ लीन और वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव हुरूफ़ लीन। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये कि नरम आवाज़ के साथ हम इसको जल्दी अदा करेंगे। नून पर क्योंकि तशदीद थी तो गुन्ना किया,
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. یہ پھر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یا ساکنہ حروف لین کہلائے گی اور نرم آواز کے ساتھ اس کو ہم جلدی ادا کریں گے. یہاں میم پر تشدید، یہاں نون پر تشدید، یہاں نون پر تشدید. تینوں ہی کیسز میں ہمارا غنہ ہوگا کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. یہاں چھوٹا والا میم، جب یہ چھوٹا میم ہوتا ہے تو 100% ہمارا اقلاب کا قاعدہ پایا جاتا ہے اور 100% اس کے بعد ہماری با ہوتی ہے. اقلاب کے قاعدے میں یہ کہ اس کے جوائنٹ پر ہم نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں اور اخفا بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے میم بینی، ٹھہراؤ بھی کیا اور ہماری آواز ناک میں بھی گئی. میم بینی ایدیہم، یا ساکن سے پہلے زیر تھا تو یا حروف مدہ کہلایا. دال یا زر دی، ہم نے دی کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب زیر ہے تو حروف مدہ اور جب زبر ہے تو حروف لین ہمارا کہلایا. جہاں ہم حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں وہیں حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، یعنی بغیر کھینچے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الف سے پہلے زبر ہے، جہاں ہم دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ ہمارا الف پڑھا جاتا ہے، یعنی اسے ہم الف حروف مدہ جو ہے ہمارا اس کی طرح ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف پڑھیں گے اور یہاں وقف کریں گے. مدحورن کو ہم پڑھیں گے مدحورا. اور دال پر کیونکہ جزم سکون ہے تو اس پر ہم قلقلے کا قاعدہ اپنا جاری کریں گے. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. یہاں بھی ہماری جیم کی آواز لوٹی ہے اج اج، تو جیم بھی ہمارا حروف قلقلہ میں سے ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر قلقلے کا قاعدہ جاری کیا. وہیں منکم کو ہم پڑھیں گے منکم، جیسے پنکھا ہوتا ہے، پنکھے کو ہم جو ہے انک کے بندے کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ناک میں آواز بھی چلی جاتی ہے لیکن نئے کی آواز نہیں آتی، پنکھا. اسی طرح منکم کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. نون ساکن پر ہمارا اخفا کا قاعدہ جاری ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اس کو دیکھیے، الف سے پہلے زبر تھا تو الف حروف مدہ، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ح رہا ہے، تو جہاں ہم اخفا اور غنہ کا قاعدہ کرتے ہیں نون ساکن پر یہاں اخفا کیا، لیکن یہاں پر نون ساکن پر ہمیں اظہار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ح رہا ہے. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو ہم وہاں نون کو ظاہر کرتے ہیں نہ کہ اخفا کرتے ہیں. اخفا ہوتا ہے چھپانا، خفیہ سے ہمارا اخفا لفظ آیا ہے، جبکہ اظہار ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی نون کو اس بار ہمیں نہ کوئی ٹھہراؤ کرنا ہے نہ ناک میں چھپانا ہے، اس بار ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. یہ کب ہونا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں. جیسے اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم نے یہاں نون پر کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، سمپل نون کو ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھے. سیم اسی طرح اس پر بھی ہمیں کرنا ہے کیونکہ حمزہ ہ عین ح غین خا یہ سب ہمارے حروف حلقی کہلاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے. وَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اس میں دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور نون ساکن پر ہم نے اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے. اخفا یعنی ہم نے
الف کی مقدار کے برابر اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا ہے، ان تکونا۔ اب دیکھیے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ یہاں نون پر کیونکہ تشدید تھی تو ہم نے غنہ کیا، اور گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس جنتی کو پڑھا ہے جنہ۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ میم پر کیونکہ تشدید تھی تو غنہ کیا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ، اس کو سمجھیے بہت ہی کم مقدار میں ہماری آتی ہے سین یا سکتہ جب یہاں پر ہو یا پھر وقفہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ علامت جب ہو جیسے سکتہ کی یہاں علامت ہے تو یہاں پر آواز کو تھوڑی دیر ہم بند کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹائم جیسے آپ نے کہا انفسنا، تو یہاں پر آپ اپنا منہ بند کر لیجئے، یعنی ہونٹ ملا لیجئے اور سانس مت توڑیے، صرف تھوڑی دیر آپ کو ایسا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو بئین لم کر کے آگے بڑھ جانا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی جزم سکون تھا، اس لیے میں نے جزم سکون آلریڈی ہونے کی وجہ سے یہاں سانس توڑا۔ کچھ اور ہوتا تو ہم جزم دے کر سانس توڑتے، لیکن یہاں پر پہلے سے تھا تو دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب ہم نے بنا آیت کے یہاں وقف کیا ہے تو اس کو بھی ملا کر ہم تب پڑھیں گے آگے، لیکن سکتہ کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر آواز کو بند کریں لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ یہ دیکھیے یہاں واو ساکن سے پہلے زبر تھا تو واو حرف لین تھا، جس کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ کس کو؟ یا واو زبر یو کو۔ وہیں یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں زبر تھا لیکن یہاں پیش ہے، تو واو ساکن کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ ہمارا واو مدہ کہلائے گا۔ جیم واو پیش جو، تا واو پیش تو، فا یا زر فی، فا یا زر فی۔ تو اس چیز کو آپ دھیان رکھیے کہ یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ یا ساکن اور واو ساکن حروف لین کہلائیں گے، اور ان کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ جبکہ اگر یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ان کو ہم حروف مدہ کہیں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ قواعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آ گئے ہیں تو اپنے ہجے اور قواعد میں ان کا اہتمام کیجئے، ان کو لرن کیجئے، سیکھیے اور اپنی تلاوت کو بہترین بنائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔